بسم اللہ الرحمن الرحیم الحوار الثانی انظر واستمع واعد، دیکھیں، غور سے سنیں اور اس کو دہرائیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ کرایہ دار اور مکان مالک کے درمیان گفتگو کے سلسلے میں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، کرایہ دار کو کہا جاتا ہے مستاجر، اور کرایہ یعنی مکان مالک کو کہا جاتا ہے مؤجر، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اريد شقة من فضلک، مجھے ارادہ یرید ارادہ باب فعال سے ہے، یہ اس کا معنی ہے چاہنا۔ ارید میں چاہتا ہوں، شقتاً ایک فلیٹ، ٹھیک ہے۔ شقتاً ایک فلیٹ، عربی میں ایک اصول ہے، جب کوئی لفظ مفرد آ جائے تو اس کا تثنیہ ایک سے اس کا ترجمہ جو ہے وہ ایک سے کیا جاتا ہے۔ من فضلک، برائے مہربانی۔ برائے مہربانی کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے من فضلک۔ جب آپ کسی سے درخواست کریں، ریکویسٹ کریں، تو اس سے کہا جاتا ہے من فضلک اريد شقة، یا اريد شقة من فضلک۔ جو چیز آپ چاہتے ہیں اس چیز کو پہلے ذکر کریں، اس کے بعد من فضلک ذکر کریں، یا من فضلک کو پہلے ذکر کریں، جو چیز آپ چاہتے ہیں اسے بعد میں ذکر کریں۔ تو یہاں فرمایا کہ اريد شقة من فضلک، برائے مہربانی مجھے ایک فلیٹ چاہیے۔ لدینا شقة جمیلة، ہمارے پاس خوبصورت فلیٹ ہے۔ لدینا ہمارے پاس، شقة فلیٹ، جمیلۃ خوبصورت، موصوف صفت ہے۔ شقہ کی صفت بیان کر رہی ہے جمیلہ، اور موصوف صفت میں ایک اصول ہے کہ موصوف اگر تثنیہ مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث آتی ہے۔ نمبر 2، موصوف اگر یہ معرفہ نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ آتی ہے۔ نمبر 3، موصوف میں جو اعراب ہوگا، مثال ضمہ ہے، تو صفت میں بھی ہو بہو وہی اعراب ہوگا۔ اور تو ان چیزوں میں ان دونوں کے درمیان مطابقت ہوتی ہے، اعراب میں، تذکیر و تانیث میں، اور تعریف و تنکیر میں، اور اسی طرح افراد تثنیہ جمع ہونے میں، کہ موصوف اگر مفرد ہے تو صفت بھی مفرد ہوگی، موصوف اگر جمع ہے تو صفت بھی جمع ہوگی۔ تو یہاں یہ اصول کے ساتھ آپ یاد رکھیں، لدینا شقة جمیلۃ، ہمارے پاس خوبصورت فلیٹ ہے۔ لدی شقة جمیلۃ، میرے پاس خوبصورت فلیٹ ہے، اگر آپ صرف آخر میں یا لگائیں تو۔ کم غرفة فی الشقة، فلیٹ میں کتنے کمرے ہیں؟ فی الشقة 5 غرف، فلیٹ میں 5 کمرے ہیں۔ فی الشقة 5 غرف، یہاں یہ بات آ گئی 5 غرف، تو اس حوالے سے ایک بات میں سمجھانا چاہوں کہ 5 غرف، غرفہ کے بارے میں ابھی آپ نے اوپر پڑھا، یہ مؤنث ہے، اس کی جمع آتی ہے غرف۔ 3 سے لے کر 10 تک کے عدد میں ایک اصول ہے، وہ اصول یہ ہیں کہ جس چیز کو ہم گن رہے ہیں اسے معدود کہا جاتا ہے۔ یہ جیسے غرف کو ہم گن رہے ہیں، وہ اگر مؤنث ہے تو عدد مذکر آئے گی۔ دیکھیں یہاں چونکہ غرف مؤنث ہے، اصل میں غرفہ اس کی مفرد ہے، تو اس وجہ سے 5 ہم نے مذکر لے کر آ گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک کے عدد میں عدد اپنے معدود کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ 5 غرف، 5 غرف، یعنی معدود کے نیچے زیر ہوگا ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ 2 بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے
کہ 3 سے لے کر 10 تک کے گنتے ہوئے جس چیز کو ہم گن رہے ہیں اس کو ہمیشہ جمع لایا جائے گا. جیسے یہاں 5 غرف لائے ہیں، 5 غرفت نہیں. ٹھیک ہے، یہ چند چیزیں تھیں جو یہاں تعداد کے حوالے سے آپ کی بہت زیادہ کام آنے والی چیزیں ہیں. اس قاعدے کو آپ اچھی طرح یاد کریں. فی الشقۃ 5 غرف، فلیٹ میں 5 کمرے ہیں. فی ای دورۃ الشقۃ، دور منزل کو کہتے ہیں. فی ای دور الشقۃ، کس منزل میں فلیٹ ہے. فی ای دور الشقہ، کس منزل میں فلیٹ ہے. الشقۃ فی الدور الخامس، فلیٹ 5ویں منزل میں ہے. ارید مشاہدۃ الشقۃ، میں فلیٹ کو دیکھنا چاہتا ہوں. شاہد یشاہد، مشاہدہ آنکھوں سے دیکھنا. ٹھیک ہے، میں خود اپنے آنکھوں سے مشاہدہ دیکھنا چاہتا ہوں. الشقۃ، فلیٹ کو. تفضل، تشریف لائیے. تفضل، چلیں. ٹھیک ہے. ہذہ ہی الشقہ، یہ وہ فلیٹ ہے. ہذہ ہی الشقہ، یہ وہ فلیٹ ہے. ہذہ شقۃ جمیلۃ، یہ خوبصورت فلیٹ ہے. یہ تھا آج کا سبق، آپ کے سامنے آ گیا ہے. اس کو آپ اچھی طرح یاد کریں. کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ لیں. نفس سے سمجھنا مسئلہ نہیں ہے، آپ تو ماشاءاللہ سمجھ جائیں گے. اس کو آپ بولیں بھی، تکلم کریں، گفتگو کریں. آپ بعض اوقات آپ کے لیے یہ بہت آسان لگتا ہے، لیکن جب آپ بولنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، بولنا شروع کرتے ہیں، تو یہ آسان جملہ بھی آپ سے ادا نہیں ہوتا. تو اس لیے میرے بھائی، اگر آپ بہتری چاہتے ہیں تو بھلے 2 لفظ آپ نے پڑھ لیے، لیکن ان کو بولنا سیکھیں. جب آپ بولنا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آگے خود بخود آپ کا شوق آپ کو مزید عربی کی طرف لے جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.